ڈکی بھائی جو آج کل خبروں میں ہے، اور پھر کیس بھی بڑا انٹرسٹنگ ہو رہا ہے اور مزید لوگ بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں. ابھی یہ بتائیں کہ جو ڈکی بھائی کے خلاف جو چارجز ہیں اور جو لوگ شامل تفتیش ہونے جا رہے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ مزید ٹک ٹاکرز کا نام بھی آ رہا ہے. طارق صاحب، یہ جو کیس ہے نا ڈکی بھائی کا، یہ ہمارا گزشتہ سے پیوستہ ہے. ہم نے لاسٹ ویک جب یہ گرفتار ہوئے تھے ڈکی بھائی، میں نے جملہ کہا تھا کہ اس کیس میں سے مزید مقدمات جنم لیں گے. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا، ہم نے جو NCCIA ہے اس کے اختیارات پہ گفتگو کی تھی کہ وہ اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں، اور ایک جملہ میں نے استعمال کیا تھا کہ منی لانڈرنگ اور منی ٹریل. اگر اس کو اس میں شامل کرنا ہے اور اس الزام کو پختہ کرنا ہے ڈکی بھائی پہ، تو پھر اس میں کئی نام اور مزید ایڈ کرنے پڑیں گے آپ کو. اور جہاں تک اختیارات کا مسئلہ تھا وہ بھی حل ہوا، اور ہم نے جو جملہ کہا تھا کہ ڈکی بھائی کے لیے مزید مشکلات پیش آئیں گی وہ بھی ہونے جا رہا ہے. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے جو گزٹ نوٹیفکیشن آیا نیا 2025 جس میں NCCIA کو مزید اختیارات دے دیے گئے ہیں، وہ اسی وجہ سے آیا کہ اس قسم کے کیسز کو بھی اب انویسٹیگیٹ کیا جائے پراپرلی. منی لانڈرنگ، منی ٹریل کا طلب کرنا، فنانشل فہرستیں لینا، اکاؤنٹس کا انجماد، یہ سارے معاملات FIA کے ایک دوسرے ونگ کے پاس تھے. NCCIA جو ہے اس کا یہ دائرہ اختیار نہیں تھا، جس پہ کچھ وکلاء نے، قانون دانوں نے چیلنج کیا تھا. اور وہ ہم نے بریک کی بات کہ جی ہمارے پروگرام میں ہم نے ناظرین کو بتایا کہ جی یہ ہونے جا رہا ہے. اب بہنے ہی وہی ہوا، اور یہ NCCIA کو اختیارات دے دیے گئے. 7 نئے اختیارات ان کو ملے ہیں. ان اختیارات کے تحت ان کے پاس منی لانڈرنگ کی تفتیش کا اختیار ہے، پہلی بات. دوسری بات میں نے یہ کہی تھی کہ اس مقدمے میں جس میں انہوں نے دفعات درج کی ہیں 13 اور 14 پیکا ایکٹ کی، ان 13-14 میں جو ریمانڈ پیپر ہے اس میں صرف ان پہ الیکٹرانک فراڈ کا الزام تھا. ڈکی بھائی جو ہیں ان پہ الیکٹرانک فراڈ کا الزام تھا کہ انہوں نے مختلف ایپس پر، جو گیمبلنگ ایپس کہتے ہیں، ان ایپس کے ذریعے تشہیر کی ہے جو قانوناً جرم ہے. اس پہ ڈکی بھائی کے وکلاء نے یہ ڈیفنس لیا کہ یہی کام تو آج سے پہلے ٹیمیں کرتی رہیں کرکٹ کی، اور بڑے بڑے نامور کرکٹر جو ہیں وسیم اکرم سمیت، انہوں نے وسیم اکرم کو ریفر کیا باقاعدہ کہ وسیم اکرم سمیت بہت سے لوگ ایسے تھے جو اپنی شرٹس پہ وہ لوگو لگا کے ان کی تشہیر کا ذریعہ بنے. ڈکی بھائی نے پھر جو اپنا اعترافی بیان دیا حراست کے دوران، وہ گاڑی میں بیٹھے تھے تو ایک نوجوان آ گیا جرنلسٹ، تو اس کو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے یہ پتہ نہیں تھا، میں نے بے خبری میں کہا. جس کے جواب میں وکلاء یہ کہہ رہے ہیں، عدالت یہ کہہ رہی ہے، جو ان کے مخالف وکلاء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کسی شے کی بے خبری ہے وہ ایکسکیوز کے طور پہ پیش نہیں کی جا سکتی. کیا آپ نہیں جانتے تھے قانون کیا ہے؟ آپ کو جاننا چاہیے، آپ اگر ایکٹ کر رہے ہیں تو. یہ انہوں نے کہا. لیکن فی الحال انہوں نے جو ریمانڈ پیپر تھا اس میں اضافہ کیا اپنے نئے اختیارات کے تحت. وہ ہے 15A. جو دفعہ 15 تھی وہ جو فنکشنل رولز ہیں اس میں الیکٹرانک فراڈ میں دفعہ 13 اور 14 لگتی ہے. 15 اس کے ساتھ جو ہے نا چارج کی جا سکتی ہے، یعنی ایک الیکٹرانک فورجری اور ایک الیکٹرانک فراڈ. اب انہوں نے اس میں 15A کا اضافہ کیا، نیا اختیار دیا ان کو. اس نئے اختیارات کے تحت NCCIA جو ہے اس نے 2 کام کیے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس سے منی لانڈرنگ کی انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے ڈکی بھائی سے. یعنی ریمانڈ پیپر نیا آ گیا. پہلے ریمانڈ پیپر صرف تھا فراڈ کی حد تک، وہ نیا ریمانڈ پیپر آیا. اب نئے ریمانڈ پیپر میں منی لانڈرنگ کی انویسٹیگیشن ہوگی، اس سے منی ٹریل پوچھی جائے گی کہ آپ نے یہ گھر کیسے لیا، یہ اثاثے کیسے بنائے، بیرون ملک ٹکٹ لے گئے کہاں گئے، آپ کے گھر والوں کا رہن سہن بدل گیا وہ کیسے بدلا، آپ کے پاس یہ پیسہ کس عرصے میں آیا، کیسے آیا، کس کے ذریعے ٹرانزیکشن ہوئی. یہ بینکس کے سارے اکاؤنٹ منجمد کر دیے، فریز کر دیے گئے. بینک اکاؤنٹس پہ ہم نے گفتگو کی تھی کہ ابھی ریسنٹلی نا FIA کو اختیار ملا ہے، کشتیاں ڈوب رہی تھیں نا بہت سارے لوگ، جو یہ ہیومن ٹریفکنگ جو تھی، تو FIA کا ایک ونگ تھا سائبر کرائم کا، وہ لوگوں کو فون کر کے جو ٹریولنگ ایجنٹس تھے جنہوں نے ٹکٹیں جاری کی تھی، جو لوگ کشتی میں جا رہے تھے، کشتیاں ڈوب گئی، حالانکہ تعلق کوئی نہیں تھا ان سے بھی پوچھ گچھ کی تھی اس سائبر کرائم ونگ نے FIA کے. اور ان ایجنٹوں سے ہی کہا تھا، ٹریولنگ ایجنٹس سے، کہ آپ یہ اپنے اکاؤنٹس پہلے فریز کر دیے ان کے، پھر ان سے کہا جی آپ بتائیں یہ پیسے کہاں سے آئے.
کسی نے کہا جی میں نے پی آئی اے کی اتنی ٹکٹیں بک کی, اس نے کہا جی ہم نے اتحاد ایئر لائن کی, اس نے کہا جی دبئی ایئر لائن ہے. انہوں نے اپنے منی ٹریل پیش کیے. اسی طرح میں نے ہی اس کو ڈکی بھائی کو یہ منی ٹریل پیش کرنا ہوگا. اور یہ جو منی ٹریل پیش ہو رہا ہے, اس میں آپ نے ابھی سوال پوچھا ہے, اس منی ٹریل کے تحت جو ہے نا, آپ کو وہ افراد, وہ چین آف پرسنز کہتے ہیں اس کو, وہ چین آف پرسن جو ہے وہ بھی بتانی پڑے گی. اگر وہ نہیں بھی بتائی تو خود انویسٹیگیٹ کر سکتا ہے ادارہ. یہ ادارہ جو ہے اس نے انویسٹیگیشن کی. جو بڑے ویلاگرز ہیں, جو اس وقت جو بڑے بڑے یوٹیوبرز ہیں نا, اقرا کمل, سسٹرولوجی کے نام سے ان کا چینل, سسٹرولوجی 5 بہنیں, سسٹرولوجی والی, اقرا کمل, انسلی, مدثر حسن, محمد حسنین. محمد حسنین تو ایک چھوٹا سا بچہ ہے, بچہ سا ہے. کمپیوٹر پہ جس شخص کا ذرا سا بھی رول ہے نا طارق صاحب, وہ قابل گرفت ہے. ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی یہ اپنے ناظرین کو بتایا تھا کہ یہ ایسا معاملہ ہے کہ اس کی ایک شاخ سے دوسری, دوسری سے تیسری, اور ٹہن جو ہے نا مختلف ملتی رہیں گی. یہ تھا پاکستان تک. اب میں آپ کو ایک نئی خبر دے رہا ہوں. پاکستان سے باہر یہ منی ٹریل مل رہی ہے 4 ممالک میں, جہاں ڈکی بھائی کے اکاؤنٹس بھی دیکھے جا رہے ہیں. ان کے اکاؤنٹس کہاں ہیں, اپنے نام سے, کسی اور نام سے. ہاں, ایک اور بات, نئے رولز کے تحت این سی سی آئی اے کو یہ بھی اختیار دے دیا گیا کہ وہ کسی ایسے شخص کا جس پہ اس کو شبہ ہو کہ اس نے فنانشل اسسٹنس دی ہے فلاں ملزم کو, تو وہ اس تک رسائی حاصل کر سکتا ہے. پہلے وزارت داخلہ کے تحت, وفاقی وزارت, این سی سی آئی فیڈرل گورنمنٹ ہے, فیڈرل ایجنسی کے طور پہ وہ وفاقی وزارت داخلہ کے تھرو چینل کرتا تھا. اب یہ اختیار ان کو مل گیا 16, 17, 18 کہ وہ ڈائریکٹ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. انٹرپول کو براہ راست خط بھی لکھا جا سکتا ہے. بینکوں کو براہ راست یہ ریکویسٹ کی جا سکتی ہے کہ آپ فلاں فلاں اکاؤنٹ بند کر دیں, فلاں فلاں اکاؤنٹ کی ڈیٹیل دے دیں, فلاں اکاؤنٹ میں نئی ٹرانزیکشن نہ ہونے دیں. یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ یہ فلاں ٹرانزیکشن جو ہوئی وہ کس نے کی, کیوں کی, کن اوقات میں کی, اور کیا ریزن. اب آپ نے کوئی ٹرانزیکشن کری نا فائنینشیل, تو اسٹیٹ بینک کے تھرو جائے گی, پہلے نیشنل بینک کے تھرو جاتی تھی. اس ٹرانزیکشن میں آپ کو یو آر باؤنڈ ٹو لیٹ دم نو کہ جی ہمیں سورس آف انکم کیا ہے, کہاں سے آئی ہے, اور ہم اگر کسی کو آگے ڈسپرس کر رہے ہیں تو کس مد میں کر رہے ہیں. کوئی یہ پرسنل لوننگ ہے, ایجوکیشنل وہ ہے, فیس ہے, پرپس کیا ہے, پرپس بتانا پڑتا ہے. اب یہ سارے کے سارے معاملات جو میں نے آپ سے کہا جی کہ مشکل درپیش ہوگی ڈکی بھائی کے لیے,